بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں طلاق کو ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کی شریعت میں بھی میاں بیوی میں طلاق کو برا ہی سمجھا جاتا تھا۔ طلاق کے لغوی معنی ہیں چھوڑنے اور آزاد کرنے کے ہیں، یعنی بیوی کو نکاح کی قید سے آزاد کرنے کا نام طلاق ہے۔ یہ جائز و مباح ہونے کے باوجود ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ نکاح کا مقصد صرف جسمانی اور فطری خواہشات کا حصول نہیں ہے۔ ہر مہذب قوم میں نکاح کا کوئی نہ کوئی تصور اور طریقہ پایا جاتا ہے۔ نکاح سے نہ صرف مرد و عورت میں محبت پیدا ہوتی ہے بلکہ دو خاندانوں کے درمیان روابط قائم ہوتے ہیں، جس سے معاشرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ شریعت میں طلاق کس درجہ ناپسندیدہ ہے، اس کا اندازہ ان چند روایات سے لگائیں۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے اور جب اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس کو طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ہڑپ کر جائے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، روئے زمین پر اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور روئے زمین میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اس کے نزدیک طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ ان سب باتوں کے باوجود آئیے جانتے ہیں کہ کیوں اللہ کے پیارے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے رہے کہ اپنی بیوی کو جلد از جلد طلاق دے دو۔ دوستو، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے حکم دیا، آپ اپنی بیوی بیٹے دونوں کو مکہ کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں زندگی بسر کرنے لگے، جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معوضے سے پانی نکلا تو لوگ آہستہ آہستہ وہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے کر دیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے زندگی کا گزر بسر کرتے تھے۔ کبھی شکار مل جاتا تو کبھی کئی کئی دن تک گھر میں فاقہ رہتا۔ ایک دن حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار پر گئے ہوئے تھے کہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے وہ حال احوال پوچھنے لگے۔ وہ کہنے لگی، بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا، پھر فرمانے لگے، اچھا مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے بدل دو۔ بس یہ کہہ کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ رات کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس گھر آئے تو بیوی نے سارا ماجرا سنایا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کیا کوئی نصیحت کی ہے میرے والد نے میرے لیے؟ بیوی کہنے لگی نہیں، بس اتنا کہہ گئے ہیں کہ اسماعیل آئیں تو اسے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس کو بدل دینا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی اور نئی شادی کر لی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ بیوی بہت صبر اور شکر کرنے والی اور عبادت گزار تھی۔ 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نئی بیوی سے پوچھا سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے اتنا نیک خاوند عطا کیا۔ اللہ پاک نے مجھے اتنے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، متقی اور پرہیزگار اور محبت کرنے والا خاوند دیا ہے، میں تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھانا پینا کیسا ہے؟ کہنے لگے رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو ملتا ہے ہم کھا لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ جب اس نے شکر کی اچھی اچھی باتیں کیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہوا اور کہنے لگے اب میں چلتا ہوں، تم اپنے خاوند کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ بڑی اچھی ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کرنا۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہنچے اور یہ پیغام سنا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی بیوی کو بتانے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور ان کے اس پیغام کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی با کردار، با وفا اور صابر بیوی ہیں اور مجھے آپ کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اللہ پاک کو طلاق سخت ناپسند ہے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا۔ اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا نا شکرہ ہونا اور دنیا کے عیش و عشرت کا طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ با وفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا، اس لیے کہ نیک بیوی اپنے خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا واویلا نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کی شایان شان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ طلاق اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سے سوال کیا تھا کہ تمہارا کھانا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا گوشت۔ اس کے بعد سوال کیا کہ تمہارا پینا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آب زمزم۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعا کی، اے اللہ ان لوگوں کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔
یہاں تک کہ گفتگو کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس عظیم خاتون کی عظمت اور صبر و شکر کی اعلیٰ مثال تھی، حالانکہ اس وقت ان کے پاس گھر میں خوراک کا ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے پینے میں برکت کی دعا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میاں بیوی کے صبر و شکر اور دعائے خلیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ میں ہر چیز فراوانی سے پائی جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں برائیوں سے بچا کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔